آپ کسی ایک چیز کو بغور اگر دیکھنا شروع کرو تو یہ صنائی فطرت کے ساتھ ہی سنت آپ کے تک واضح ہو جائے گی کہ سانے کی حقیقت کیا ہے. بولے سانے کے ساتھ تعلق اس کی سنت سے. اب اصل میں پہچان گئے تجھ کو تیری جلوہ گری سے، آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت. تو فن سے فنکار تک آپ کا ساتھ ہو سکتا ہے اگر آنکھ آپ کی اس نظارے کو آپ کے دل پر کنوے کرے. اور اگر وہ نظارہ نفس کی طرف چلا جائے، نفس کی طرف بے سر اور غلط خواہشات کے ساتھ، پھر آپ یہ کہیں گے یہ نظارہ میرا خیال ہے ساری اگر خزانے کو لوٹ رہے ہیں تو 2 پیسے منٹ خالی تب کیا ہوگا. اب وہ منظر تھا، سارے کھائی جا رہے تھے، ملک کو سارے لوٹتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں اگر تھوڑا سا اس میں سے 2 اینٹیں اٹھا لی مکان بنا لیا تو کسی کیا جائے گا. اب وہ منظر آنکھ نے کہاں کنوے کیا؟ نفس کی طرف، اور وہ بھی اسی نفس میں مبتلا ہو گیا. اور یہی ہوتا ہے کہ شر جو ہے نا، شر کے ساتھ ہی شر کو شعلہ ملتا ہے آہستہ آہستہ. آپ ایسا میں نا آنکھ نے وہ منظر نفس کی طرف کنوے کر دیا. آپ کبھی دیکھو کہ دیکھتے ہی احساس سے گناہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ خواہش سے گناہ پیدا ہو جاتی ہے. خواہش گناہ، حالانکہ گناہ نہیں کیا اس نے، منظر کے ساتھ ہی خواہش گناہ کا پیدا ہونا یہ بھی عجب بات ہے. حالانکہ وہ بندہ صحیح سلامت جا رہا ہے زندگی کے سفر میں، اچانک اس کو آنکھ نے غلط رپورٹ کر دی، ایسے مقام کو رپورٹ کر دیا اور جس مقام کے ساتھ سوائے شر کے آنکھ نہیں پیدا ہوتی. تیری آنکھ نے مطلب ٹریننگ نہیں تھی نا آنکھ کی، اس نے اس کو وہی ایسی جگہ کنوے کیا جہاں سے انسان کے احساسات جو ہے وہ پراگندہ ہونے شروع ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ بھی آپ دیکھو کہ لوگ کہتے ہیں زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے، کہ ظلم ہے زندگی. کیا ہے؟ اس نے آنکھ نے ظلم ہی دیکھا کہ کسی وقت مجھے زندگی کا رحم ہی رحم ہے. میں نے دیکھا 1000 بار لوگوں کو رحم کرتے ہوئے. کہتے لاہور شہر کے بارے کیا خیال ہے، کہتے گناہ ہی گناہ ہے. کہتا جب بات ہے تم بتاؤ لاہور شہر کے بارے، کہتا فقیر ہی فقیر ہے، سارے درویش ہے، یہ خانقاہوں کی بستی ہے. اب اس کو خیر نظر آئے گی، اس کو شر نظر آئے گی. اب یہ آنکھ کا کام ہے کہ جلوہ کدھر بھیج رہی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آنکھ نے رپورٹنگ جدھر کرنی ہے نا وہاں تاثیر ہو جاتی ہے. کبھی آپ دیکھو کہ آپ نے ایک ایسی چیز دیکھی، غصہ پیدا ہو، کوئی اور بات نہیں ہوئی، صرف دیکھا غصہ پیدا ہو. خالی ایک آدمی دوسرے آدمی پر کوئی زیادتی کر رہا ہے، تیسرا آدمی پاس سے گزر رہا ہے، شروع کر دیا، دیکھتے ہی غصہ آ گیا. آپ بات میں کسی کو دیکھتے ہی پیار آ گیا، دیکھتے ہی نفرت پیدا ہوگی، خالی دیکھتے ہی نفرت پیدا ہوگی، اور دیکھتے ہی عبادت کے خیال پیدا ہو گیا، اور دیکھتے ہی عبادت سے معلوم ہو گیا. خالی دیکھنے سے، خالی دیدار سے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھنا بذات خود ایک علم ہے، اور منظر بذات خود علم کی دعوت ہے. کتابوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، منظر بذات خود علم کی دعوت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھنے میں جمالیات دیکھو، خدائی پیمانے، جمالیات کے سانچے دیکھو، آستانہ دیکھو. آستانے سے کچھ بھی نہیں ملا، آستانے سے کیفیت مل گئی کہ کوئی ایسی بات ہے کہ ان لوگوں نے موت کو میلہ بنا دیا. اس کے پیچھے ایک بات ضرور ہے. بات نہیں، وہ پھر آنکھ نے کچھ اس انداز کا جلوہ دکھایا کہ آپ کسی اور انداز کے انسان بن گئے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی آدمی جو ہے میں اتنی عقل رکھتا ہو، آنکھ اسے مس گائیڈ کر دے تو وہ کہتا ہے کہ یہ آدمی میرے رشتے دار ہے، یہ امیر کیسے ہو گیا. اب اس کے مقابلہ کرتے کرتے مر جائے گا، کیونکہ آنکھ نے اس کو غلط راستے پہ چلا دی. صرف آنکھ نے. اب ادھر خوشبو ہے، اب خوشبو سے زندگی کٹتی جا رہی ہے. خوشبو پیار کی بھی ہوتی ہے، خوشبو دھوکے کی بھی ہوتی ہے، خوشبو جو ہے وہ الطاف و اکرام کی بھی ہوتی ہے نا. مثلا ایک شعر دیکھو، بھٹک رہا تھا میں سود و زیام کے صحرا میں، بھٹک رہا تھا میں سود و زیام کے صحرا میں، تیرے دیار میں لائی مجھے تیری خوشبو. اب خوشبو جو ہے وہ اس دیار میں لائی ہے. اسی طرح مطلب آپ کو بھی جاننے والے ہو، آپ دیکھو گے کہ مکہ مسجد کی خوشبو اور ہے اور مدینہ منورہ کی خوشبو اور ہے.
خوشبو کا فرق ہے. اس طرح خوشبو جو ہے نا یہ لطیف اور روحوں کے ساتھ تعلق کی بات ہے. الگ الگ خوشبوئیں ہوتی ہیں. آپ آتے سب جانتے ہیں اس بات کو. خوشبو کا تعلق جو ہے نا آپ کے احساس کے ساتھ ہے. یہ آپ کی خوشبو کی سینس، آنکھوں کی سینس. اس طرح بولنا، بعض اوقات انسان ترش بولتا ہے، بعض اوقات آہستہ بولتا ہے. راستے میں بات ہے نا، یعنی کہ کوئی غیر آ جائے بسم اللہ جی حضور، کوئی اپنا بندہ ہو چل پیچھے ہو غصے سے بولتا ہے. اپنی اولادوں کے ساتھ نہیں بولتا غصہ، یعنی کہ جہاں غصہ بولنا وہاں نہیں بولتا. بات نہیں نا. یہ غصہ جو زبان بولتی ہے اس کا کیفیت کا انڈیکیشن ہے. تو زبان کی ٹریننگ یہ ہے کہ غصہ آیا ہو تب بھی نہ بولو غصہ. اگر زبان اسی ٹرینڈ ہو جائے، زبان دعا بولتی ہے، زبان بد دعا بولتی ہے، زبان قرآن بولتی ہے، اور زبان جو ہے وہ فحش گانے گاتی ہے، اور زبان ہر طرح کی حرکات بھی کرتی ہے. آدھی جو ہے تو گرفت لوگوں کی آج زبان سے ہوگی. آدھے لوگوں کی گرفتار لوگوں کے آدھے جو ہوں گے نا، اور وہ شر نفس کے آدھے ہوں گے اور آدھے ہوں گے زبان کے. تو اس لیے مطلب یہ کہ چھوٹا سا جو پرزہ ہے آپ کے وجود کا، یہ بہت ہی کارستانیاں مطلب کرتا ہے، نیکی کے راستے پر بھی اور شر کے راستے پر بھی. بڑی مرصع زبان والا بد نیت بھی ہو سکتا ہے. بولے اس کے الفاظ اتار چڑھاؤ، زیرو بم دس اینڈ دیٹ، اللہ باللہ کر کے گمراہ کر سکتا ہے. کلمہ پڑھ کے جھوٹ بول سکتا ہے. اب آنے والی بھی جو حکومتیں ہوں گی وہ پتہ نہیں موجودہ حکومت کے بارے میں کیا کہیں گے. مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قرآن پڑھ کے انہوں نے کیا بولا تو انہوں نے کیا بولا. زبان جو ہے یہ انسان کے لیے شر اور خیر کی سند ہے اپنی، کہ انسان کا باطن عام طور پر اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے. باطن کا اب جس طرح آنکھ ریسیو بھی کرتی ہے امپارٹ بھی کرتی ہے. اب ایسے میں جلوہ دیتی بھی ہے آنکھ، تو آنکھیں جب ملتی ہے تو دونوں جلوہ دے بھی رہی ہے، ریسیو بھی کر رہی ہے. چار آنکھیں، آپ سمجھیں بات، آنکھیں چار ہونا محاورہ ہے. شبیدہ محاورہ نہیں سمجھتے. دونوں آنکھیں ریسیو بھی کر رہی ہے اور دے رہی بھی. اس طرح زبان جو ہے وہ دیتی ہے.